بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ففي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جب سے انسانوں کے دنیا میں آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہر ایک کے دنیا میں آنے کا راستہ ایک، دنیا سے جانے کا راستہ ایک. پیدائش کے راستے سے آئے ہیں، آ رہے ہیں، آئیں گے. موت ہی کے راستے سے گئے ہیں، جا رہے ہیں اور جائیں گے. ان دونوں کے بیچ کا جو وقفہ ہے، اس وقفے کا نام زندگی ہے. اب یہ جس نے زندگی دی ہے، ایک تو طریقہ وہ ہے جو زندگی دینے والے نے ہر زمانے میں انسانوں کو اپنی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے اور انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے دیا. اور ایک طریقہ زندگی کا منمانی، جی کی چاہی اور صرف آنکھوں دیکھی کو سامنے رکھ کر جینا
راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال گزار دینا، جس کو قرآن نے کہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ وہ صرف انہی ساری چیزوں کو جو انہیں آنکھوں سے دکھتی ہے، پوری زندگی کی ترتیب، جان کی، مال کی، صلاحیتوں کی، غم و خوشی کی، اسی کو سامنے رکھ کر کے گزارتے ہیں۔ اصل زندگی وہ ہے اور اصل طریقہ وہ ہے جو زندگی دینے والے نے بتلایا ہے۔ اسی کے لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو ہر زمانے میں امتوں اور قوموں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ جو زندگی ہم چاہتے ہیں، جو زندگی ہمیں پسند ہے، جس کے ساتھ تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، اور اس پر جو ہمارے بڑے بڑے انعامات کے وعدے ہیں، اس پر تمہاری یہ چند روزہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی، اور اصل زندگی جو سکرات سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کا خاتمہ نہیں ہے، اس پوری زندگی آخرت کی زندگی کے لیے جو ہمارے بڑے بڑے وعدے ہیں انعامات کے، اس سارے کا دار و مدار تمہاری چند روزہ زندگی پر ہے۔ یہ چند روزہ زندگی، اس میں ہم نے تمہیں ہر ایک فرد بشر کو جان، مال اور صلاحیت، یہ تین چیزیں دی ہے، اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہر ایک میں ہم نے محنت کا ایک مادہ رکھا ہے، جانی محنت، مالی محنت، اپنی سوجھ بوجھ، عقل و خرد اور صلاحیتوں کے استعمال کی محنت۔ پھر محنت کے بارے میں ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ہر ایک کی محنت کا نتیجہ اس کے سامنے۔ اب یہ انسانوں کو اختیار ہے کہ جس نے زندگی دی ہے اور اس نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ آسمانی کتابوں، صحیفوں اور انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے راستے سے دی ہے، اس کے اعتبار سے اپنی جان و مال اور صلاحیتوں کے استعمال اور اپنی محنت کا میدان قائم کرے، جس محنت کی بنیاد ہی ایمان سے شروع ہوتی ہے۔ انبیاء کرام، رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات والی جو محنت ہے، اس محنت کی بنیاد ایمان سے ہے۔ ایمان، اعمال اور آخرت، اسی لیے تمام انبیاء اور تمام رسول علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی مشترکہ محنت اول سے آخر تک وہ خالص ایمان کی دعوت، اور اس دعوت میں جس اللہ کو ماننا ہے، ایسا ماننا ہے، اس کے لیے ہر نبی کے زمانے میں اس وقت میں جو نقشے موجود ہوئے، ہر نبی کی دعوت اس زمانے کے موجودہ نقشوں کے مقابلے میں رہی۔ کسی نبی کے زمانے میں دولتوں کے نقشے تھے، کہیں حکومتوں کے نقشے تھے، کہیں زمینداری کا نقشہ تھا، کہیں صنعت، حرفت اور ٹیکنالوجی کا نقشہ تھا۔ ہر نبی کی دعوت، لوگوں تمہیں جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے، دولت ہوگی تو کام بن جائے گا، ملک ہوگا تو کام بن جائے گا، زمینیں ہوں گی تو کام بن جائیں گے، اپنے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ
آنکھوں کا دھوکہ ہے، اصل کام بنانے والی، مسئلوں کو حل کرنے والی، مشکلات کو دور کرنے والی، چین، سکون، امن، آپس کا پیار و پریم، برکتیں، رحمتیں دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس اللہ کو مانو، اس کو ماننا ایسا جیسا وہ ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ کئی نسبتیں وجود میں آ جاتی، ان کا بیٹا ہے، ان کا پوتا ہے، اس کا نواسا ہے، اس کا بھانجا ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا بھائی ہے۔ یہ ساری نسبتیں اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلے یہ اللہ کا بندہ ہے۔ جس طرح وہ ساری نسبتیں اور ہر نسبت سے متعلق حقوق، پوتا ہے تو دادا کا کیا حق ہے، نواسا ہے نانے کا، نانی کا کیا حق ہے، بیٹا ہے ماں باپ کا کیا حق ہے۔ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو پوری شریعت مطہرہ، اس کا خلاصہ دو لفظوں میں، حقوق اور حدود، حق اور اس کی حد۔ ان تمام حقوق میں ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، پڑوسیوں کا، بیوی بچوں کا، چھوٹے بڑوں کا، علماء کا، عوام کا، امت کا، جتنے حقوق، پھر ہر حق کی حد۔ لیکن تمام حقوق میں سب سے پہلے جس اللہ نے عدم سے وجود دیا، کچھ نہیں تھے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تنے تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت کاملہ سے اس انسان کو وجود دیا۔ اس لیے تمام حقوق میں سب سے پہلا حق اس اللہ کا۔ اسی لیے تمام مسائل کا حق، سارے حقوق کی ادائیگی اور دنیا جنت نشان، غریبوں، امیروں، مردوں، عورتوں، عوام، خواص، حاکموں، پبلک، جتنی اقسام ہیں، جتنے طبقات ہیں، سب کے لیے ان کی دنیا امن و امان اور جنت نشان بنے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سبق پڑھایا تھا، اور چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کی ہے، آپ کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ سب کے لیے نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ اعلان کر دیجئے، لوگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تم سب کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ قرآن نے اعلان کر دیا، جتنا ان کے پیچھے چلو گے، جتنا ان کا اتباع کرو گے، جتنے ان کی راہ اختیار کرو گے، اور ایسی راہ اختیار کرنے والوں کی مثالیں بھی، اور ان پر جو اللہ کی طرف سے انعامات، اس کو بھی واضح کر دیا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ۔ اس لیے کہ زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ کی رضا ہے۔ اما ابا آدم و حوا علیہ السلام سے ایک چوک ہوئی،
درخت کے قریب جانے کو منع کیا تھا، کھا لیا، فوراً نکال دیے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آنا یہ بھی کہہ دیا کہ آنا ہمارے پاس ہے، لیکن اب ہمارے پاس جو آنا ہے ہم کو راضی کر کے۔ اسی لیے ہر فرد بشر کی اصل زندگی کا مقصد تو زندگی دینے والے کو راضی کرنا، لیکن اس کو زندگی دینے والے کو راضی کرے پہلے اس کو پہچانے تو صحیح، وہ ہے کون، وہ ہے کیسا۔ اسی لیے مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کو سب سے پہلے نہلا دھلا کر اس کے کانوں میں اذان و اقامت، اللہ اکبر، جتنی شکلیں جو کچھ آسمانی دنیا میں، زمین کی سطح پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، جہاں کہیں سب کے مقابلے کی آواز ہے اللہ کا غیر جو جس شکل میں ہے، چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے، اصل بڑی ذات صرف اللہ کی، اور وہ راضی ہو گیا تو وہی تمہارے سارے کام بنائے گا۔ وہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ اکبر الاکبر، جتنے انسان، جتنے جن، فرشتے، درختوں کے پتے، ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، جو جو مخلوقات ہیں، ایک ہی آدمی ان ساری مخلوقات کی عمروں کے برابر، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات بھی، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، علماء کرام، سب کی عمروں کے برابر ایک آدمی صرف اللہ کی بڑائی بولے، اللہ اکبر، عمریں ختم ہو جائے گی، اللہ کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، یہاں تک کہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں، قیامت کا میدان قائم ہو جائے، حساب کتاب ہو جائے، جنتی جنت میں چلے جائیں، ادنا درجے کے جنتی ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کی زیارت، اعلیٰ درجے کے جنتی دن میں 2 مرتبہ زیارت، آنکھوں سے دیکھا، پھر کہا جائے گا جتنی اللہ کی بڑائی بولی گئی، سنی گئی، سوچی گئی اور دیکھی گئی، اللہ اس سے بہت بڑے، بہت بڑے، بہت بڑے، وہ بڑائی دلوں میں اتر جائے۔ اسی کے لیے ہر ایک بچے کو پہلے دن یہ سبق پڑھایا گیا، اور یہ ہم رات دن مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، جس کی بڑائی آدمی کا دل لے لیتا ہے، پھر آدمی اپنا وقت، پیسہ، صلاحیت، تن، من، دھن، جو کچھ اس کے پاس، وہ سب اس کے اشارے پر، اس کے کہے پر، اس کی منشا پر۔ باپ کی بڑائی بچے کے دل نے لے لی، استاد کی بڑائی بچے نے لے لی، اب استاد جو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، سبق یاد کرو، یاد کر رہے ہیں، سناؤ، سنا رہے ہیں۔ حالانکہ جیسے استاد کے 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، ایسے ہی بہت جتنے انسان ہیں سب کے 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 کان، لیکن استاد کی بڑائی کو، اس کی استادی کو دل نے مان لیا ہے، یہ میرے استاد ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى،
اللہ کی شان ہر چیز سے بالا تر. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو نبوت کا تاج رکھا گیا، پیغمبری دی گئی، اور قیامت تک آنے والی بشریت کی رہبری، اور ایسی محنت کہ جس سے ہر ایک کا تعلق براہ راست اس اللہ کی ذات سے ہو، ہر ایک اس کی ذات کے لامتناہی خزانوں سے فائدہ اٹھائے، اس کی جو ذمہ داری دی گئی اس کی آواز لگانے کے لیے بھی یہی کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کملی اوڑھنے والے، کملی اوڑھ کر لیٹنے والے نبی جی کھڑے ہو جائیے. کہاں؟ جہاں موقع ملے، جہاں موقع ملے، وادیوں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں. قم فانذر، لوگوں کو باخبر کر دیجئے. انذار کے معنی خالی ڈرانے کے نہیں ہیں، انتہائی خیر خواہانہ انداز میں، انتہائی خیر خواہانہ انداز میں زندگی میں پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا اور ان خطرات سے بچنے والی راہ کی رہبری کرنا، یہ ہے اصل انذار اور یہ ہے نذیر. تم جس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہو، جس عقیدے کی بنیاد پر تمہاری راتیں ہیں، تمہارے دن ہیں، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، صحت ہے، بیماری ہے، کمانا خرچ کرنا ہے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا ہے، ہفتے مہینے سال اور عمر گزارنا ہے. لوگوں، اللہ کے غیر سے کسی چیز کے ہونے کا یقین، یہ عقیدہ تمہارا تمہیں لے ڈوبے گا. تمہارے لیے سکرات، قبر، حشر، آخرت، اور اس سے پہلے دنیا میں بڑے بڑے خطرات، اس کی ناراضی، اس کی طرف سے پکڑ، ان چیزوں سے باخبر کرنا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہی میں جو علم آیا ہے، اس علم کی روشنی میں زندگیاں، وہ فضائل کا علم آیا ہے. فضائل کا علم. ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اور پہاڑ کے برابر، الحمدللہ آدھی میزان کو بھر دے گا. لا الہ الا اللہ. اب فضائل. لیکن نماز بھی نبوت کے سال 1.5 سال کے بعد سارے مسائل کا حل بتلایا. سب سے پہلے اللہ کو اللہ مانو ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، کہ وہ کسی چیز کا، کسی شکل کا پابند نہیں. وہ قادر ہے، قادر مطلق، حفیظ ہے اپنی قدرت کے ساتھ، حفاظت کرنے میں کسی شکل کا پابند نہیں. وہ نصیر و ناصیر ہے اپنی قدرت کے ساتھ. حفاظت میں وہ قلعے کا پابند، نہ کسی شیشہ پلائی دیواروں کے مکان کا پابند. وہ چاہے تو مکڑی سے جالا تنوا کر اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھا دے،
وہ چاہے تو وہ انعامات کا دم بھرتا ہوا 100 اونٹوں کا انعام میں لوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی کروں گا. گھوڑے سمیت زمین میں اس کو حفاظت وہی کرتا ہے، حفاظت اسی کے بگاڑنے سے بگڑتی ہے. کوئی شکل کہیں رزاق ہے اپنی قدرت کے ساتھ، حفیظ ہے اپنی قدرت کے ساتھ، محی و ممیت ہے اپنی قدرت کے ساتھ، معز و مذل ہے اپنی قدرت کے ساتھ. اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. جو جتنا ایمان، جس کے دل میں جتنی اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کا یقین، اتنا ہی اس کے دل کو اس کا ایمان راستہ دکھائے گا. جیسے چہرے کی آنکھیں راستہ دکھاتی ہے، یہاں کیچڑ ہے، یہاں کانٹے ہیں، یہ راستہ صاف ستھرا ہے، یہاں اونچا نیچا ہے. جس طرح چہرے کی آنکھیں یہ راستے دکھاتی ہے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بڑائی و عظمت، اس کی قدرت پر یقین، اس کی ذات و صفات پر ایمان. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جتنا ایمان ہوگا اتنا اس کے دل کو راستہ دکھے گا. سچ کا نفع، جھوٹ کا نقصان، ایمان کا نفع، شرک کا نقصان، حقوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی کا نفع. باپ ہے، ماں ہے، چچا ہے، استاد ہیں، علماء ہیں، بوڑھا آدمی ہے، جس کا جو تعلق، جس کا جو حق، کہ حقوق کی ادائیگی میں نفع دلوں کی آنکھوں سے دکھے گا. حقوق کی پامالی، اس کا نقصان. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مجموعہ تیار کیا تھا، جس کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا گیا، اب فرمایا کہ جو اپنی زندگی کی باغ ڈور، جان کہاں لگے، کتنی لگے، کیسے لگے، مال کہاں لگے، کتنا لگے، کیسے لگے، کیا سوچیں کیا نہ سوچیں، راتیں کیسی، دن کیسے، جوانی کیسی، نعمتوں کے ڈھیر میں ہے تو کیسے، کئی دن تک چولہا نہیں جل رہا ہے تو کیسے. ان سب کے لیے نمونے کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ پورا ایک مجموعہ آپ نے تیار کیا تھا. کیا آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ تو تشریف لے جائیں گے، آپ کے بعد کیا آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کا دین قیامت تک کے لیے، اور اس پر قیامت تک آنے والی پوری بشریت کی، دنیا آخرت کی مکمل ضمانت کہ زمین آسمان کو جائیں، ہواؤں کے رخ بدلیں، پانیوں کے دھارے بدل جائیں، ستاروں کی جگمگاہٹ ختم ہو جائے، دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی، آپ کی شریعت کی تابع داری ہی میں ہے، یہ یقین، یہ راستہ دلوں کی آنکھوں کو دکھے گا جب اللہ کو اللہ مانیں گے، اور اتنا بڑا کہ اس کی بڑائی کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس کی ذات بڑی، اس کی صفات، جتنا وہ بڑا اس کا رحم اتنا بڑا، جتنا وہ بڑا اس کی داد و دہش اتنی بڑی، جتنا وہ بڑا اس کا کرم اتنا بڑا، اور ناراض ہو جائے جتنا وہ بڑا اس کی جیت تو پکڑ بھی اتنی ہی بڑی۔ پہلے اللہ کو اللہ مانو۔ تمام نبی، تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی مشترکہ دعوت توحید خالص کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی وہ محنت، اس محنت کے نتیجے میں جس کو نبیوں والی محنت کہتے ہیں، جس کو دعوت کی محنت کہتے ہیں، جس کو دین کی محنت کہتے ہیں، اس کی ابتدا ایمان سے، اس محنت جس کو جہاں سے جو آنکھوں سے نظر آتا ہو، یہ یوں کر دیں گے ان سے یوں ہو جائے گا، وہ یوں کر دیں گے ان سے یوں ہو جائے گا، آسمانی دنیا میں، زمینوں میں، جہاں سے جو کچھ، جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہو، نبی کی دعوت یہ ہے، انسانوں تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہے، مسئلہ یہاں سے حل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ذات جو غیب میں ہے، جس کو ہم نے نہیں دیکھا، انت ترا ولا ترا، تو دیکھتا ہے دکھا نہیں جاتا، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال مكائل البحار عدد قطر الأمطار عدد ورق الأشجار عدد ما أظلم عليه الليل، ولا تواري منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، والله ایسا، اس اللہ کو مان لو اور اسے دلوں کی گہرائی میں اتار لو کہ اس ایمان کی اصلی جگہ جو ہے وہ دل ہے، اور جب چیز اپنی اصلی جگہ پر ہوتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جو چیز جس جگہ کے لیے ہے وہ جب اس کی جگہ پر ہو تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوا کھاتے ہیں، سر کے درد کی دوا، پیٹ کی دوا، گھٹنوں کی دوا، جس کو جو تکلیف، کہ وہ وہاں جا کے اپنا اثر دکھاتی ہے۔ پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ طبیعت ہلکی ہے، افاقہ ہے، اب وہ درد نہیں ہے، وہ تکلیف نہیں ہے۔ ایسے ایمان کی اصلی جگہ ہر فرد بشر کی وہ اس کا دل ہے۔ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، اور جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ،
آپ نے صرف ارشادات نہیں فرمائے، آپ نے صرف بیان نہیں فرما دیا، وہ بیان کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، اس کا اثر کہاں کہاں، جوانوں پہ کیسا، بوڑھوں پہ کیسا، خواتین پہ کیسا، کمائیوں کے نقشوں میں کیسا، ایک ایک چیز کا آپ انداز لیتے تھے۔ تشریف لائے، حادثہ سو رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، پیر کی ٹھوکر سے جگایا، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کس حال میں کی ہے؟ آدمی جب گہری نیند سوتا ہے، کوئی آواز دیتا ہے، بہت ہی آنکھیں ملتا ہوا، اونہا کرتا ہوا، انگڑائیاں لیتا ہوا، جی کیا فرمایا؟ آدمی بہت دیر کے بعد جواب دیتا ہے۔ یہاں اللہ اکبر، گہری نیند سو رہے ہیں، اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا جواب سن کر مطمئن نہیں ہو گئے۔ جیسے ہم سب کہتے ہیں نا، پرانے ہیں، دعوت کے کام کو کام بنایا۔ ابھی اگر پوچھوں، ہاں بھائی اس مجمع میں اس کام کو کام بناؤ گے، اتنی زور سے انشاءاللہ ہوگی کہ کوئی باہر اچانک کوئی اجنبی آدمی جا رہا ہو تو بھئی ہوا کیا ہے، بہت شور، بہت نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ قرآنوں نے کام کو کام بنانے کے لیے انشاءاللہ کہی ہے، اس کی آواز ہے، آواز تو اتنی زور کی ہوگی کہ جب ترتیب بنے گی، 7 مہینے، سال، 4 مہینے پیدل سواری، اندر باہر دور، تو کوئی سر کھجائے گا، کوئی تھوک نکلے گا، کوئی جی کرے گا۔ کیا ہوا کہ ہاں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اتنی زور سے کہنے پر مطمئن نہیں ہو گئے۔ دو چیزیں کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ مجمع لے رہا ہے کہ نہیں۔ بھائی 90 سال ہو گئے اس آواز کو، اللہ پاک جانے والوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ کہتے کہتے کام کو سیکھو، کام کو سمجھو، کام کو کام بناؤ، اور اس کے لیے مختلف شکلیں بتلائی۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کو کام بناؤ کا کیا مطلب؟ بھی بچوں کو چھوڑ دو، کھانا کمانا چھوڑ دو۔ فرماتے تھے نہیں، رمضان مبارک کی ترتیب پر آ جاؤ۔ اب آ رہے رمضان مبارک، کیا مطلب؟ غرور سے 2 منٹ پہلے کوئی اگر دولتوں کا کھیل لگا دے، کسی عہدے کا لالچ دے دے، دنیا بھر کی حکومت کا لالچ دے دے، ایک ادنا مسلمان مار تیری حکومت کو تیرے منہ پر، لے چل اپنی دولت کو، خبردار ابھی 2 منٹ باقی ہے، روزہ نہیں توڑ سکتا ہوں۔ روزہ وقت پر کھلے گا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، آنکھ نہیں کھلی، چاہے بغیر کھائے پیے روزہ رکھوں گا۔ کہ جو کیفیت رمضان کے بارے میں ہے، دعوت کے ان تمام اعمال کے بارے میں، وہ مسجد سے متعلق 5 عمل ہوں، ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، فضائل اعمال و فضائل و صدقات کی گھروں اور مسجدوں میں تعلیم، کم سے کم 2.5 گھنٹے بھائیوں سے ملاقاتیں،
اور اس کی مشق کرتے کرتے کہ جہاں ہوں وہاں ایمان آخرت کے تذکرے، ایمان و اعمال کے تذکرے، اور ساتھ ہی ساتھ نگرانی۔ بول تو میں نے بولا ہے، یہ بول کدھر گیا؟ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ دائیں والا بھی لکھنے والا ہے، بائیں والا بھی لکھنے والا ہے، کہ وہ 5 عملوں سے متعلق ہو، سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری اور روزانہ سے متعلق ہو، اور اس کی مشق کرتے کرتے یہ تو ساری محنت کی شکل ہے، اتنے اعمال دعوت ہے، یہ محنت کی شکل ہے، اس کے نتیجے میں وہ دین، جیسے زمین میں بیج ڈالنا، پانی دینا، کھاد دینا، نگرانی کرنا، یہ ساری شکل ہے۔ اصل زمین کا غلہ بوریوں میں بھر کے گھر میں آوے، دکان میں یہ کنستر ہے، یہ مرتبان ہے، یہ چاکلیٹ کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، دکان میں جو سامان ہے یہ شکل ہے، اس کے نتیجے میں پیسہ اور کمائی گھر میں آوے، وہ کارخانہ، یہ چھوٹی مشین، بڑی مشین، اس ملک کی مشین وہاں سے منگوائی گئی، یہاں بنائی گئی، یہ ساری شکلیں ہیں، اس کے نتیجے میں فرنیچر کا تیار ہونا، کہ یہ 5 کام چلا 3 دن، 4 مہینے، 7 مہینے، سال، کام کو کام بنانا، اور رمضان مبارک کی ترتیب پر کہ جب اس کا تقاضا ہو، جیسے کہ افطار سے 2 منٹ پہلے کہ نہیں، چاہے جو ہو جائے، افطار کا وقت ہو گیا کہ اب کوئی دیر نہیں، افطار کریں گے، سحری کھائیں گے، کہ اس کے دعوت کے تقاضوں پر جان و مال و صلاحیتوں کو اس طرح لگانا جس طرح رمضان کا افطار و سحری، پھر خدا عید کا چاند دکھاتے ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی ان بنیادوں پر جان کی، مال کی اور صلاحیتوں کی، شریعت سنت کی پابندی، جیسے رمضان میں پابندی، کہ ان پابندیوں کے ساتھ اپنی ہی بیوی، حلال کی بیوی کی پابندی ہے دن میں، ان ساری پابندیوں کے ساتھ کہ اب تم دیکھو عید کا چاند، دنیا کہیں ہو تمہیں فکر یہ ہے بھئی چاند ہوا کہ نہیں، چاند ہوا کہ نہیں، کہ جس طرح روزے دار کو اللہ چاند دکھاتے ہیں، اور اس رات کے فضائل، ارے فرشتوں کے جھرمٹ، جبریل کی آمد، چوراہوں پر فرشتوں کے جھرمٹ، بخشے بخشائے، مانگو کیا مانگتے ہو، یہ جو کچھ جتنے فضائل ہیں، وہ جو تھوڑے دنوں تم نے پابندی کی 1 مہینے، اس لیے کہا آمد اور دنیا سے جانا، ان دونوں کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس کا نام زندگی۔ اب یہ زندگی یاد داری کے وقت زیادہ نے تو ہما خندہ بودند تو گریا، یہ چنی سی کہ وقت مردن ہے تو ہما گریا بوند تو خندہ۔ آدم کے بچے اپنی پیدائش کے دن کو یاد کر، جب تیری ولادت ہوئی تھی کیسی خوشیوں کے مٹھائی کے ڈبے تقسیم ہو رہے تھے، کیسی مسکراہٹیں تھیں، کیسی مبارکبادیاں تھیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ برکت دے۔ اب تیرا اپنا حال چی چی میں تو ایسا تھا۔ اب یہ تھوڑا سا وقت ہے
شریعت سنت کی پابندی کے ساتھ اس رمضان مبارک والی ترتیب پر جس وقت جو حکم ہے افطار کریں گے، رک جاؤ رک جائیں گے، یہ حکم ہے کرو، اس سے منع ہے بچو۔ اسی لیے قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے لے لو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ پھر جن کی زندگیوں میں یہ بات 100% تھی ہے تو صحابہ میں ان کے ساتھ کی خدائی غیبی مددیں، حفاظتیں، برکتیں، رحمتیں، ان کا غیب و دبدبہ، ان کی حیبت، دشمن کے دلوں کا دہل جانا ہے تو صحابہ میں ان کے واقعات۔ اسی لیے حیات صحابہ کی جو آخری جلد ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اجتماعی امت کے اعتبار سے اجتماعی مدد اللہ کی کیسے ہوئی، اس پر دشمنوں کی زبان پر کیا بول آئے، ان کے واقعات ذکر کیے۔ یہ انفرادی طور پر آدمی کا اپنا تقوی، توکل، روزہ، نماز، پرہیزگاری، انفرادی زندگی پر انفرادی مسئلے، انفرادی طور پر دعائیں، لیکن امت پوری امت ہے۔ جب اجتماعی طور پر ہمارا غریب، ہمارا امیر، ہماری خاتون، ہماری دوشیزہ، ہمارا جوان، ہمارا تاجر، ہمارا دولت مند، ہمارا عہدیدار، جو جس شکل میں ہے، جب اس کی پوری زندگی ان پابندیوں کے ساتھ ہوگی، کرنے کے کاموں کو کر رہے ہوں گے، بچنے کی چیزوں سے بچ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ اجتماعی مدد اللہ کی کیسے آئے گی اور اس کا اثر کہاں ظاہر ہوگا؟ یہ تو خدا کے منصور، مأمون، مسنون، اور ان کو دیکھ کر يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ قوموں کے اور امتوں کے اور علاقوں کے اور ملکوں کے اور اقلیم میں رہنے والے انسانوں کے منہ میں پانی بھر آئے گا کہ کاش یہ زندگی ہم کو مل جائے جس پر یہ مدد آیا کرتی۔ ان کو خدا آنکھوں سے دکھائے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اسی لیے ہرقل نے جب اس کی فوجیں پسپا ہوئی، ہار گئے، تو اپنے آدمی بھیجے، بھائی دیکھو کیا بات ہوئی، ہم کیوں ہارے وہ کیوں جیتے، تعداد ہماری کم تھی ان کی زیادہ تھی، رپورٹ آئی نہیں، تعداد تو ہماری بہت زیادہ تھی، سامان ہمارے کم تھے نہیں، سامان بھی ہمارے پاس بہت تھے، تعداد بھی تھی، اسباب بھی تھے، پھر کیا بات ہوئی؟ پھر کہ ان کے سامنے تو یہ ہے کہ تعداد سے اکثریت سے یوں ہوتا ہے، اقلیت یوں مار کھاتی ہے۔ اب قرآن کہہ چکا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے، اللہ کا حکم ہو جائے، تو وہاں پر لاٹھی بھی اجدہا ہو جاتی۔ اصل تو اللہ ہے، سامان بھی بہت، تعداد بھی بہت، اس لیے کہ یہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ تو اسی لیے میں نے عرض کیا نا
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو دعوت تھی اپنے زمانے کے موجودہ نقشوں کے مقابلے میں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں لوگوں کو اکثریت کا گھمنڈ تھا، ہمارے ساتھ کتنا مجمع ہے، ہمارے ساتھ کتنی پبلک ہے، ہماری ہمیں ہاں بھرنے والے کتنے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی محنت کر رہے ہیں، اللہ کی اقلیت اکثریت، رنگ، زبان، قوم، برادری، خاندان، علاقہ، شخصیتیں، ان میں کی کوئی بنیاد نہیں، اللہ کرتے ہیں، تنہا کرتے ہیں، اپنی قدرت کاملہ سے کرتے ہیں، ان کے کرنے کے حساب سے نبی والی زندگی۔ فما آمن معه الا قلیل، چند لوگوں نے اللہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ نبی نوح اللہ کے پیغمبر و نبی ہیں، ان کی تابعداری میں، ان کی چال چلنے میں، ان کی سوچ اپنی سوچ بنانے میں، ان کے آنسو کو اپنے آنسو بنانے میں، ان کی مسکراہٹ کو اپنی مسکراہٹ بنانے میں، اسی میں کامیابی ہے۔ بہت تھوڑے انہیں اکثریت کا گھمنڈ ہے۔ لیکن چونکہ نبی میں بہت شفقت ہوتی ہے، اور تمام انبیاء اور تمام رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں تین چیزیں مشترک، ہر ایک کا کلمہ، دعوت کا کلمہ ایک، اللہ کو اللہ مانو، ہم کو اللہ نے نبوت و پیغمبری دے کر بھیجا ہے، راستہ ہمارے والا چلو۔ اور یہ جس زندگی کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، جس کو ہم تمہیں وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، اس سے قبر میں تنگی ہوتی ہے، اس سے قبر میں کشادگی ہوتی ہے، اس سے پلسرات بجلی کی طرح پار ہوتا ہے، اور اس میں آدمی آنکڑوں میں پھنس کے گرتا ہے۔ یہ جتنا ہم تمہیں یہاں کا اور وہاں کا، اس سے روزیوں میں برکت ہوتی ہے، ان عملوں سے برکت چلی جاتی ہے، اس پر موسلادھار بارشیں ہوتی ہے، زمینوں کی پیداوار اور اولاد بھرپور، اور جب تم یہ کرو گے تو آسمان رونا چھوڑ دے گا، آسمان کی بارشیں رک جائیں گی، زمینوں کی پیداوار کم ہو جائیں گی۔ یہ جتنا جو کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اس میں ہمیں تمہارے ووٹ نہیں چاہیے۔ تم ہم کو نبی مانو گے تو ہم نبی، تم ہم کو پیغمبر مانو گے تو ہم پیغمبر نہیں، یہ تو ایسا ہے، اللہ ہے۔ ساری دنیا وقت واحد میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی الوہیت میں ایک ذرے کے برابر کا اضافہ نہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ساری بشریت وقت واحد میں اللہ کا انکار کر دے، باغی اور سرکش ملحد و زندق ہو جائیں، اللہ کی الوہیت میں اور کی شان میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ ایسے ہی پیغمبروں کی پیغمبری، نبیوں کی نبوت، وہ اسی طرح لوہا لاٹ، پوری امت، پوری قوم جن کی طرف بھیجا ہے، ان کے تاجر، ان کے ڈاکٹر، ان کے وکیل، ان کے ایڈوکیٹ، ان کے انجینئر، ان کے جوان، ان کی عورتیں، ان کی عوام، ان کی خواص، سب نبی کا دامن تھام لے، نبی کی راہ چلے، نبی کی سنتوں کو سر چڑھائے، شریعت کو سینے سے لگائے، تو نبی نبی ہے۔
اللہ نہ کرے کھلم کھلا شریعت کے خلاف، نبی کی شان میں گستاخیاں، نبی کی سنتوں کا مذاق، تو ابھی نبی تو نبی ہے۔ اسی لیے نبیوں کی دعوت میں جو 3 چیزیں مشترک ہے، توحید خالص اور نبوت کی دعوت، اللہ ایک ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں تمہاری خیر خواہی میں، انی لکم ناصح امین، یہ تمہارے پاس جو زندگی کا اتنا قیمتی سرمایہ ہے، جس کے سکندوں میں بیٹھے بیٹھے بغیر ہونٹ ہلائے بڑی بڑی جنتوں کے سودے کر سکتے ہو، انسانوں کو پتہ نہ چلے، رات کی اندھیری ہے، کبھی مشرق کے لیے، کبھی مغرب کے لیے، کبھی شمال کے لیے، کبھی جنوب کے لیے رو رہے ہو، ہدایت مانگ رہے ہو، جن کے لیے مانگ رہے ان کو بھی پتا نہیں، لیکن تمہارا رب کہ تمہارے پاس تو زندگی کا وہ سرمایہ ہے کہ جس کی سکندوں میں کروڑوں کروڑوں کی جہنم جنت سے بدل جائے، قسمتوں پر بڑے تالے کھل جائے، ان کی جان و مال کی صحیح ترتیب بن جائے، وہ خیر ہی میں استعمال ہوں، ہر شر و فساد سے بچ جائے، تمہارا یہ سرمایہ اپنے صحیح ٹھکانے پر لگے، خود تمہاری جان تمہارے لیے وبال جان نہ بنے، تمہاری زندگی خود تمہیں خون کے آنسو نہ رلائے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کہیں قیامت کے میدان میں یہ نہ کہنا پڑے کاش ہم نے فلاں کی باتوں میں آ کر گمراہ نہ ہوئے ہوتے، ان کے کہے، ان کے ورگلانے، ان کے بہکانے، ان کی نقلیں اتارنے سے اپنی جان و مال کا، دل و دماغ کا استعمال غلط نہ کیا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں قرآن سمجھتا، سیرت سمجھتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے سمجھا اور اپنایا، ان صحابہ کی سیرت کو سمجھتا، جان کہاں لگے، کتنی لگے، کیسے لگے، کیا سوچیں کیا نہ سوچیں، کس کے لیے راستے میں کانٹے بنے، کس کے راستے کے کانٹے دور ہو کر اس کے لیے راستہ صاف ہو۔ اب پچھتائے کیا ہو تھے جب چڑیا چگ گئی تھی، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول، بے راہ رہو، کیا بول رہے ہیں، جو منہ میں آیا بول دیا، جہاں سمجھ میں آیا پیسہ لگا دیا، ان کو دو، ان کو دو، ایسے کرو، یہ کرو، کوئی تحقیق نہیں۔ یوم یعض الظالم، اپنی جانوں، اپنے مالوں، اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں بے راہ رہو، کوئی لگام نہیں، کہ گھوڑا بھی کم سے کم لگام لے لیتا ہے، اپنی زبان سے تو لگام لگاؤ۔ کیا بول رہے ہو، کس کے لیے بول رہے ہو، تمہارے ان بولوں سے کتنے دل پھٹیں گے، کتنے دل زخمی ہوں گے، ماں کے کیسے موٹے آنسو بہیں گے، بھائی تمہارے سے کتنے نالا اور شکوہ شکایت کرنے والے ہوں گے، سوچو۔ اسی لیے یہ جتنا ہے یہ تو سارا آنکھوں کا دیکھا ہوا دھوکہ ہے، اصل وہ غیب میں ہے۔
اسی لیے قرآن نے ایک جگہ کہا دیوالیے، انہوں نے دیوالا نکال دیا اور انہوں نے صاف ہاتھ اٹھا دیے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اللہ پاک فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے او لوگو ہم تمہیں بتاویں تمہارے کون سے عوام اور کون سے خواص، تمہارے کون سے چھوٹے اور کون سے بڑے، کون کہاں کتنا اپنے اعمال کے اعتبار سے دیوالا پھونک رہے ہیں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، سب سے بڑے خسارے میں کہ اگر زمینوں میں پیداوار ہوتی ہے تو دل بمنزل زمین ہے، اس میں کیا پیداوار ہے؟ اگر زمینوں میں کانٹے اگتے ہیں تو ان دلوں کی پیداوار بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب مال ہے، دوسروں کی تقدیر ہے، اپنی برتری ہے، یہ وہ دلوں کی زمین کے کانٹے ہیں۔ تقویٰ ہے، توکل ہے، خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، جنت کے باغوں کی سیر کے جذبات، انہا لحیات طویلہ کہ مارکے میں ہیں، دشمن للکار رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر اس محنت میں آگے بڑھوں، ابھی تو 3-4 مہینے تک کی باتیں ہو رہی ہے، خدا ہمیں زندگی اس پر لگانے والا بنا دے، آگے بڑھوں، محنت کروں، تھکوں، پچوں، کھپوں، یہاں تک کہ جان چلی جائے، مجھے کیا ملے گا؟ لکل جنت، اس کے بدلے میں خدا تمہیں جنت دے گا، ہے جنت بخن 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 بخن، بھائی باپ کام بن گیا۔ کھجور کھا رہے تھے، انہا لحیات طویلہ، کھجور کھانے میں تو بڑا وقت لگے گا، وہاں بھی کھجوروں کے باغات اور وہاں کیسے پھلوں کے باغات، اس ایک کھجور کو قربان کروں گا، خدا جنت کے باغوں کی سیر کرائے گا۔ کھاتے کھاتے پھینکی ہے، آگے بڑھے ہیں، شہادت کا جام پیا ہے، اس یقین کی بنیاد پر جو دلوں کی آنکھیں دکھا رہی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یوں کہتے ہیں ہمارا غیب پر ایمان، جنت اس کے باغات پر ہمارا ایمان، جہنم کے سانپ، فرشتوں کے ہتھوڑے، ان کے ہاتھوں کے گرز، جہنم کے شعلے، اس کا یقین دلوں میں اتنا ہے کہ اگر جہنم کا کوئی سانپ دنیا میں آ جائے، جنت کی کوئی حور آ جائے، جتنا دن دیکھے ایمان اور یقین ہے، دیکھنے کے بعد چاول کے دانے کے برابر اس پہ اضافہ نہیں ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جب یہ اندر اتر جاتا ہے ہر آدمی کو ہر وقت فکر رہتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے پوچھا تھا، حارثہ یہ تو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے، کوئی دلیل؟ جی 24 گھنٹے ہر سانس کے ساتھ، گھر میں ہوں، باغ میں ہوں، بھی بچوں میں ہوں، مسجد میں ہوں، سڑک پر ہوں، اندھیرے میں ہوں، اجالے میں ہوں، جنت میں دائیں طرف، جہنم میں بائیں طرف، عرش الہی کا استحضار، اللہ کے سامنے کی جواب دہی کا خیال۔ جب یہ پوری کہی تو میری اور آپ کی، ہمارے 6 نمبر کا پہلا نمبر ایمان۔ اور ایمان کی دعوت دینے والوں، اور پرانوں، ایمان یہ بنانا ہے، خدا میرا بھی بنا دے، تمہارا بھی بنا دے، کھانے کمانے، بیوی بچے چھوٹے
کسی چیز کو منع نہیں کیا ہے. آخرت کا استحضار، خدا کے سامنے کی جواب دہی، وہ تعلیم کے حلقوں میں ہو تو، مشوروں میں ہو تو، سہروزہ میں ہو تو، مسجد کے 2.5 گھنٹوں میں ہو تو، اور کروڑوں کی دولت کے کھیل میں ہو تو، اور کارخانوں کی ایک نہیں 20 برانچوں کی چابیاں ہاتھوں میں ہو تو، جنت میرے دائیں، جہنم میرے بائیں. اللہ کے یہاں جواب دہی. جب اس کا یقین ہوگا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اب ان آنکھوں سے یہ ایمان اس کے دل کو راستہ دکھائے گا. تیری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے، نبی کے سامنے جانا ہے. اس لیے دوستو، مسئلہ 1-2 کا نہیں، مسئلہ چند خاندانوں کا نہیں، مسئلہ صرف میری تمہاری ذاتوں کا نہیں، مسئلہ پوری امت کا ہے. یہی وجہ ہے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ سے فرمایا کرتی تھی، میرے ابا سے امامت نہ کرواؤ. اما جان، آپ کے ابا سے اچھا امام کہاں سے لاویں؟ کیوں نہ پڑھوائیں ان سے نماز، کیوں نہ بنائیں ان کو امام؟ وہ آخرت کا استحضار تربیت ہوئی ہے. اس لیے ہم سے بھی کہا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آخرت کے استحضار کے ساتھ جیو. گھروں کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو، کنواریوں کو، شادی شداؤں کو اس آخرت کے استحضار کے ساتھ جینے کا سبق. پڑھو بھی پڑھاؤ بھی، کہو بھی کراؤ بھی. اما جان کی تربیت ہوئی تھی. اما جان آپ کے ابا سے امامت کیوں نہ کرے؟ تو بس یہی ہے آگے وہ قیامت، وہ حشر کا میدان، وہ اولین و آخرین، وہ جن و انس، وہ اللہ کا جلال، وہ جہاں تمام نبی اور تمام پیغمبر ہر ایک نفسی نفسی کی حالت میں ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے. لوگ آئیں گے، میرے ابا سے بھی پوچھیں گے، ابو بکر ہم تو تم کو امت ایمان کے اعتبار سے اس سطح پر، تقوی اور توکل کے اعتبار سے اس سطح پر، اللہ کی نسبت پر جان و مال اور جذبات کو قربان کرنے کی اس سطح پر، منمانیوں جی کی چاہتوں کے قربان کرنے کی اس سطح پر، علم و عمل کی اس سطح پر، خوف خدا کی اس سطح پر، اکیلے نہیں تمہارے حوالے پوری امت کر کے آئے تھے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت بار بار فرمایا کرتے تھے، ہر فرد امت، ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار. اس لیے کہ تمہارے نبی کی شان یہ ہے، تم جس کے امتی کہلاتے ہو، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو، تم جن کے وارث ہو، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جس کے وارث ان کی شان یہ ہے کہ تمہاری ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے قرار کر دیتی. ہوگی دنیا کو لالچ، ہوگا لوگوں کو لالچ، اور ہوگی لوگوں کو ہرس، دولتوں کی، حقوق
حکومتوں کی، عہدوں کی، زمینوں کی، فرنیچروں کی، دنیا کی نئی چیزوں کو تمہارے نبی کا حص، تمہارے ایک ایک کلمہ کو مرد و عورت، ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کا وقت، ہر ایک کا مال اپنے صحیح مسلک پر